آپ کو تھوڑا تو علم ہوگا, آپ کے گھر میں آس نہیں, پاس میں بالکل علم نہیں ہے صاحب, آپ کے سامنے میرا بالکل علم نہیں ہے, میں جاہل ہوں. نہیں لیکن مولانا, اچھا جتنا میں نے مولانا سمجھا حیض ہے آنے میں سے, وہی اچھا بتا رہا ہوں. سنو تو صحیح, ہاں, جذباتی کی ہو رہے, سنو میں نہیں آپ کو کہہ جذباتی رہا ہوں. نہیں ہو رہا ہوں میں. ہاں تو رکو جذباتی تو ہوتا نا صحیح. تو میں آپ کا فون کاٹ نہیں دیتا. بہت اچھے, آپ نے لیکن میں قسم یہ سے, مان کے چلا ہوں آج پہلی بار مجھے ایکس ہاں مسلم سے ملاقات ہوئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آج بہت اچھی فرسٹ بات, ٹائم کوئی ایکس مسلم میرے سے بھیڑا ہے. ماشاء اللہ, بہت, میرے ہاں کو بھی بہت اچھا لگ رہا مولانا آپ سے بات ہاں, کر کے. تو یہ اچھا لگا نا کہ آپ ایکس لیکن مسلم گروپ سے جذباتی آپ تو کا لگ رہے ہیں آپ, تعلق ہے. بالکل نہیں, جذباتی تو, بالکل نہیں. ہاں کیوں تو ہو سنو جاؤں گا, تو مجھے صحیح. پتا ہے نا کہ ایکس مسلم کر کیا رہا ہے. تو آئی نو ویری ویل. اچھا آپ دیکھتے لیکن ہیں میں کون آپ سے سے ایکس پھر مسلم کو کہوں دیکھے گا ہو آپ, کہ آپ ہیں, کون سے ایکس مسلم کو زیادہ میں نے دیکھے ہو, ایکس مسلم ڈیبیٹس دیکھی ہے. کس فرسٹ کی, ٹائم کسی سے بات ہو رہا ہے, نہیں بات ہو رہی دیکھیے ہے. کس کی تھی, نام کچھ اب یاد یہ ہے؟ یاد نہیں ہے, اتنی فالتو چیزیں ایکس یاد مسلم کوئی نہیں ساحل رکھتا. نام سنے ہو مولانا, ایکس مسلم ساحل کو دیکھا ہے انڈیا ٹی وی پہ؟ آئی ڈونٹ نو. اچھا چیک کر لینا ایکس مسلم ساحل کے بارے میں, آپ ہی ہیں؟ میں ہی ہوں وہ. ہاں ٹھیک ہے, بہت ٹھیک اچھی ہے, بات ہے. آپ اپنا جے ہند, آداب, سلام, پرنام, نمستے, ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم ساحل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں, سیٹنگ پہ کلک کر لے, جنرل سیٹنگ میں جائیں, تھوڑا سا نیچے آئیں, لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا, اس کو چینج کر کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشرف ملت حضرت سید محمد اشرف صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں بول رہا ہوں. خیریت سے ہے مولانا؟ ہاں اللہ کا شکر ہے. آپ مولانا ہے؟ کون صاحب بول رہے ہیں آپ؟ میں بمبئی سے بات کر رہا ہوں. ہاں ہاں اصل میں ہمارے محلے میں کئی سارے لوگ جو ہے وہ مرتد ہو رہے ہیں, ہاں تو ان میں سے کئی میرے دوست بھی ہے. تو ہاں ہاں ہمارے ایک پہچان میں عبد الشکور بھائی ہے, ہاں انہوں نے آپ کا نمبر دیا, کہا کہ مولانا میرے پہچان کے ہے, ان کو ہاں. اسلام کا اچھا خاصا علم ہے, جانکاری ہے, آپ ان سے بات کریے تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. کس علاقے سے آپ تعلق رکھ رہے ہیں جہاں یہ سب دھاراویس, ہو رہا ہے؟ دھاراوی. دھارا, جی جی. تو اچھا آپ مولانا ہی ہے, اگر میرے ہاں کچھ سوال ہے. ہاں بولیے. اچھا اچھا مولانا صاحب, یعنی کئی سارے اعتراض ہے جو انہوں نے بتائے مجھے, اور کچھ باتیں مجھے صحیح بھی لگی. مثال کے طور پہ مان لیجئے کہ آپ کا ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, اب اس بچے کو آپ نے تربیت دی کہ بیٹا یہ سیدھا راستہ ہے, اس پہ ہم نے چلنا ہے, اور یہ غلط راستہ ہے, یہ شیطانوں والا راستہ ہے, اس پہ ہمیں نہیں چلنا ہے. یہ آپ نے اس کو اچھی تربیت دی, بتایا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن اس کے بعد آپ کا جو بچہ ہے وہ شراب پینے لگ جاتا ہے. اب آپ والد ہوتے ہوئے, چونکہ آپ نے اس کو صحیح راستہ بھی بتایا, غلط راستہ بھی بتایا, کیا آپ والد ہوتے ہوئے اپنے بچے کو, چونکہ وہ اب شراب پینا شروع کیا ہے, کیا آپ اس کو شراب کھانے لے کے جا کے کہیں گے کہ بیٹا لے شراب جتنی چاہے پی لے, اور بلکہ شراب تک مت رہے, چرس اور گانجا بھی پی, کیونکہ میں نے تجھے غلط راستہ بتایا, اس کے باوجود بھی تو یہ شراب پینا شروع کیا, تو اب اور زیادہ کر. کیا آپ ایسا والد ہوتے ہوئے کریں گے مولانا؟ بالکل نہیں, نہیں کریں گے. ایسا یہ والد تو اچھا والد نہیں سماجی ہوگا نا, اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی, دونوں اعتبار سے. غلط اگر ہے. مذہبی اعتبار سے دیکھیں ہاں تو جس چیز کو دین نے حرام کر دیا وہ ہاں کسی بھی نہج میں حلال تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا, ٹھیک اور ہے, نہ آپ گمراہ کریں گے. ہاں تو یہ تو سماجی اعتبار سے بھی جرم ہے. بالکل مولانا. اچھا مذہبی نہیں, سماجی اعتبار سے بھی ہے. ٹھیک ہے, جی جی. تو کوئی والد, کوئی ٹیچر, استاد, یا دنیا کا کوئی بھی اینٹیٹی کوئی یا بھی ہو. خدا, اگر وہ اپنے جاننے والے کو یا اپنے بندے کو گمراہ کرے تو وہ نہ اچھا والد ہو سکتا ہے, نہ وہ اچھی ٹیچر استاد ہو سکتی ہے, اور نہ وہ خدا ہو سکتا ہے, بلکہ وہ تو ابلیس ہوگا, شیطان ہوگا جو گمراہ کرے, ہے نا. اس صحیح, بات سے آپ اگری کرتے ہیں, بالکل. ہے نا؟ اچھا میرا مولانا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اللہ گمراہ کرتے اپنے بندے کو؟ وہ کیوں کرے گا, معاذ ہے نا. اللہ. ہاں کیونکہ کوئی اگر کلیم کرے دیکھیے, کہ وہ ہم کو خدا ہے. رب نے شعور دیا, ہاں ہاں عقل دی,
صحیح تو اس کی تمام مخلوق سے ہم کو منفرد قوت دی اس نے، بالکل عقل اور شعور دے کر، ٹھیک ہے نا، علم جی دے جی کر. ہوں تو علم تو اس نے وہی دیا جو صحیح اور غلط کا علم بھی اس نے دے دیا کہ یہ صحیح ہوں ہے اور یہ غلط ہے. صحیح غلط کون ہے یہ بھی بتا دیا کہ ابلیس ہے جو تمہارے دماغوں پر قبضہ کرے گا اور غلط کرے گا. بہت اور صحیح اگر تم اس سے غلط سے بچنا چاہتے ہو تو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہیں بچاؤں گا. ٹھیک ہے، بہت زبردست جب تم مجھ سے مدد مانگو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. بہت زبردست. ٹھیک ہے، تو تو مولانا اس نے صحیح اور غلط بتا کر ہاں اچھائی کے لیے مدد کی بات کی ہے، برائی کے ہاں لیے نہیں. برائی کے لیے وہ اس نے وقت دیا ہے، بالکل اور وہ ایس تنبیہ بھی کرتا ہے الگ الگ اندازوں میں کہ انسان کو احساس ہو. صحیح صحیح. کبھی تو اپنے مولانا اچھے یہ بندوں کو بھیج کر، کبھی لٹریچر ہاں کے ذریعے کوئی نہ کوئی صحیح ایونٹ ایسا ہو جاتا ہے جہاں بندے کو سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے. بالکل اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہوں پر بار 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 تکرار کرتا جاتا ہے تو جو جس کو ہم کہتے ہیں روح کی آواز یا ول پاور، ٹھیک ہے، یا اندر کی آواز، الگ الگ لوگ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، جس جی کا نام احساس ہے. ہاں پھر ایک پیریڈ آتا ہے کہ جب کثرت سے آدمی اسی چیز کو ریپیٹ کرتا جاتا ہے تو احساس بھی مردہ ہو جاتا ہے، یعنی بہت مدد صحیح کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے. بہت صحیح بہت صحیح پھر بہت گناہ کا صحیح احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ختم احساس ہو کا جاتا ختم ہو جانا یعنی اب رب کی مدد تیرے سے دور ہو گئی، تو اپنے رب سے دور ہو چکا. بالکل بالکل. مولانا میں اس بات سے آپ کے اگری کرتا ہوں کہ خدا کو ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں مولانا تو مجھے الٹا نظر آتا ہے. اگر سورہ آراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 178 پڑھے، وہ کہتی ہے من یہدی اللہ فهو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. جسے اللہ ہدایت بخش دے وہ فلاح پانے والے میں سے. میں ترجمہ ایگزیکٹ ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہاں کر ہاں دیتا ہوں. ہاں ہاں جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو وہی لوگ تباہ ہونے والے ہیں. اب آپ نے میں نے دونوں نے اس بات کو اگری کیا تھا کہ وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو گمراہ کرتا ہے، لیکن یہاں پہ تو اللہ کہہ رہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے، اور وہ جس کو گمراہ کر دے وہ ہدایت ہی نہیں پا سکتا. تو مولانا پھر یہ ہمارا جو اللہ ہے یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، یہ اچھا خدا کیسے ہو سکتا ہے جب وہ گمراہ کر رہا ہے؟ اور ہم دونوں نے اگری کیا تھا کہ گمراہ کرنے والی دیکھیے شخصیت آپ جو ہے وہ بات ہی نہیں ابلیس ہے. سمجھ پائے. آپ ابھی سمجھا آپ بات دیجئے. ہی نہیں، ہاں وہی بات ہے نا، بات ہی نہیں سمجھ سکے. میں نے آپ سے کیا کہا ہوں کہ جب رب تبارک و تعالی، ٹھیک ہے نا، انسان کے اندر اس کو بار بار احساس غلط کا اسے بار بار کراتا ہے، بار بار کراتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب بندہ اپنے گناہوں پر اصرار کرنے لگتا ہے اور لگاتار کرتا رہتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی وہ غلط کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کو وہ صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ پھر چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے جب اس نے مولانا. چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، کہ اب جاؤ، اب تم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب ججمنٹ ڈے کے دن اب تم سے میں بات کروں گا. صحیح اور مولانا. اسی لیکن پر ہی سوال کرے گا، کیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا؟ کیا میں نے تم کو یہ چیز نہیں پہنچائی تھی؟ کیا میں نے تم کو اس چیز سے روکا نہیں تھا؟ ججمنٹ تو اسی پر ہوگا نا. مولانا میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اللہ چھوڑ دینا، چھوڑ دے. چھوڑ گمراہ دینے میں کرنا سوال نہیں نہیں ہے. دیکھیے آپ لیکن یہاں پہ اللہ لفظی کو، ترجمے سے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن ادھر یہ گمراہ آپ جان کرنے کی لیں، بات اگر کر رہا ہے نا. آپ قرآن کو لفظی ترجمے سے سمجھنا چاہیں گے تو پھنس جائیں گے. لیکن ہے نا، یہاں پہ اچھا یہ لفظی جو ترجمہ، آپ بات کہہ رہے ہو وہ لفظی ترجمے کی بات تو کر رہے اس سے اگری کرتے ہیں کہ لفظی ترجمہ گمراہ کا ہی ہے، ادھر اللہ گمراہ کرتا ہے. ہو. ہاں، یہ لفظی ترجمے پہ جب آپ وہیں تک رہ جائیں گے، ہاں ٹھیک ہے نا، تب تو آپ جو رزلٹ نکال لو وہی نکال لو. پھر تو اللہ کو تو دوسرا لفظ استعمال انسان سے کرنے کبھی نہیں. خطا ہی نہیں ہوگی. پھر تو یہ ہوگا کوئی انسان کبھی خطا کر ہی نہیں سکتا. وہ لیکن گناہ کرے گا تو وہ کہے گا اللہ مجھ سے کروا رہا ہے، اور اچھائی کرے گا تو بھی کہے گا اللہ مجھ سے کروا رہا ہے. تو لیکن آپ کو تو مولانا، کلین چیٹ آپ نے خود ہی دے دی اپنے آپ کو. آپ کا رول ہی کہاں رہے گا انسان کا؟ اچھا مولانا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو
کہ اللہ کو دوسرا لفظ کا استعمال کرنے نہیں ہوا، اللہ گمراہ کا ورڈ کیوں یوز کر رہا ہے؟ اور ایک جگہ پہ نہیں کر رہے اللہ دوسری جگہ پہ بھی کر رہے ہیں. یہ ایک دیکھیں. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں قرآن کے جو ہے جب یہ- ہم کو ایک لفظ کے کئی معنی، ہاں یہ صلاحیت ہم میں ہے اچھا کہ ہم آپ ایک کو یہ لفظ کے پتا ہے، کئی معنی بیان کر سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے نا، مولانا تو وہ تو سنو تو صحیح پروردگار ہے. مولانا، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم ہدایت پہ رہیں سارے لوگ. کیسے نہیں چاہتا؟ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتا ہوں. سورہ نحل، سورہ نمبر 16، اس کی آیت نمبر 93. ٹھیک ہے، 16 کی آیت نمبر 93. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہاں پہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر اللہ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور یہ اس میں ہدایت کس دیتا لفظ ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے تھے. تو یہاں پہ تو مولانا اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک امت بن کے رہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں گمراہ کرتا ہوں. اس میں گمراہ کا لفظ آپ نے کس سے لیا ہے؟ کس میں لفظ سے بتاتا مراد ہوں، لیا ہے؟ میں بتاتا ہوں نا. یدلو ہاں، وَلَٰكِن یُضِلُّ مَن یشاء. یضل جو ہوتا ہے یہ گمراہ کرنے کو کہتے ہیں. مولانا آپ تو عربی جانتے ہیں، آپ خود جان مولانا رہا ہے. ہوں، جان رہا تو ہوں. تو اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ سارے لوگ ہدایت پہ رہے. وہ تو صاف صاف قرآن میں کہہ رہا ہے. یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے. تم دیکھیے آپ سمجھ گئے مولانا، لیکن ابھی آپ کے پاس جواب نہیں ہے. جی نہیں، اچھا جی نہیں آپ کو یہ جواب. معلوم ہے مولانا، اچھا اور ایک چیز بتاتا ہوں، شاید آپ کو نہ معلوم ہو یا غور نہیں کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کئی سارے جن اور انسانوں کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے. آپ کو یہ چیز معلوم ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو یہ بھی آج آپ ایک کیا کہتے ہیں طالب علم سے آپ سیکھیے. گجب بےعزتی ہے. یہ دیکھیں سورہ کون سی ہے؟ سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر 179 ہے. اس میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. یہ دیکھیں اس میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان. آپ مجھے بتائیے. اچھا اور ایک آیت اسی کے سپورٹ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. دیکھیں کیونکہ وہ جو بات تھی فری ول والی کہ ہم نے راستہ بتا دیا، وہ اس سے غلط ثابت ہوتی ہے. رک جائیے گا ذرا، میں اور ایک آیت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو دونوں کا ترجمہ بتاتا ہوں. ارے میرا انٹرنیٹ کہاں چلا گیا بھائی. اچھا چلیے میں اس کا معنی کر دیتا ہوں. ایک کام آپ یہ کریں، جی سنیے، آپ کو جہاں جہاں جن آیت کریمہ پر شبہات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ مجھے بھیج دیں، اور اگر آپ لکھ کے بھیج دیں کہ یہ شبہات ہیں، ٹھیک ہے، تو میں اسے دیکھ چکے، میں ابھی سفر میں ہوں. اچھا سفر میں، لیکن مولانا ابھی تو یہ ایسے سوالات ہیں آپ کے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ آپ کافی پریشان ہو چکے ہیں. جی پریشان. قرآن کو سمجھنے کے لیے دو تین چیزیں بہت ہیں. لفظی ترجمہ ہی کافی نہیں، شان نزول دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر آیت کریمہ کے لیے ایک شان نزول ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس بیک گراؤنڈ میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیز دیکھنا ہے. پھر ہمارے نبی نے اس آیت کے بارے میں کیا بتایا ہے، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان تینوں چیزوں کو جب ہم کمپائل کرتے ہیں تب جا کر ہم کو صحیح معنوں میں اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ اس پرٹیکولر آیت میں رب تبارک و تعالیٰ کا جو خطاب ہے اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا. جب تک ہم مقصد ہم کہہ دی کہ ایک منٹ مولانا، ایک منٹ رکیے. لفظی ترجمے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لفظی ترجمہ، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ کس بیک گراؤنڈ میں آ رہی ہے یہ آیت، کس لیے یہ آیت آئی ہے. چونکہ ہر آیت جو بھی نازل ہوئی ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ کے اوپر نازل ہوئی.
جی جی میں سمجھ گیا مولانا آپ کی بات. اس کو شان نزول کہتے ہیں. ہاں مجھے پتا ہے مولانا. اس کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا انہوں نے تفسیر کی ہے اس کی, وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جس پر نازل ہو رہی ہے وہی صحیح بتائے گا. صحیح بات ہے. اچھا میرے کو اس پہ میں تو ابھی تو فی الحال آپ کو میں نے آیت سے ثابت کیا کہ اللہ گمراہ بھی کرتا ہے اور اللہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ لوگ ہدایت پہ رہے. یہ سارے ثابت لوگ نہیں ہوا, یہ ثابت میں نے نہیں قرآن کی آیت بتائی نا مولانا. بالکل بالکل آپ نے آیتیں پڑھ لی. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ لفظی ترجمے سے مفہوم ظاہر نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ آیت کریمہ جس لیے آئی ہے, جب تک ہم اس چیز کو نہیں جانیں گے ہم کیسے کہہ دیں گے ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا. اچھا چلیے اس پہ آپ مجھے جو ہے میں آپ کو اگر آپ مجھے بھیجیں گے تو بے شک میں اس پر دیکھ کے آپ کو جواب شافی انشاءاللہ تعالی آپ کو میں دوں گا. ایسا نہیں ضرور. میں اب قلعہ اندر ٹھوکوں گا, میں داخل کروں گا, ایسا قلعہ اندر کروں گا کہ وہ چیخے گا, پھر آپ چیخیں گے, تڑپیں گے. ابھی تو میں نے آدھا قلعہ اندر کیا ہے, میں نے پورا قلعہ اندر کرنا ہے, اور پھر آپ تڑپیں گے, تڑپ رہے ہیں. اچھا ایک چھوٹا سا اعتراض یہ تھا مولانا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ٹھیک ہے کہ آقا کی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو بہترین نمونہ ہوتا ہے, بیسٹ رول ماڈل ہوتا ہے, جو سماج سیوک ہوتا ہے یا جو نبی ہوتے ہیں, رسول ہوتے ہیں, وہ ایسا ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں جس سے سماج میں جو گندگی ہے وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ایک بوڑھا انسان کسی بچی کے ساتھ شادی کرے. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ ادھر ہی آئیں گے. جی جی, تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کا سوال ادھر ہی آئے گا, لیکن یہ پورا آپ بڑے سمجھدار ہیں مولانا. ہاں جو آپ بتا رہے ہیں ہم لوگ تو فیس کرتے رہتے ان سب چیزوں کو. جی جی آپ سمجھ رہے ہیں نا. نبی کی پوری زندگی آپ نے نہیں دیکھی, یہی دیکھا ایک چیز, لیکن جو دیکھا ہے وہ ریئل نہیں ہے. جی جی نہیں میں نے دیکھی ہے رسول کی زندگی, میں نے سیرت پڑھی ہوئی ہے. اگر دیکھی ہوتی تو یہاں پر آپ رکتے نہیں. ایک چیز نہیں تو اچھا اس پہ میرا سوال تو نہیں, یہ میں نے تحقیق کی ہے پوری, میں نے علماء کی. یہ تحقیق ہی نہیں ہے, جو چیز دی گئی ہے آپ جواب دے دینا مولانا. بچی نہیں ہے, بچی نہیں, 9 سال. اچھا پہلے یہ آپ مانتے ہیں حضرت امی عائشہ جو ہے وہ 9 سال کی تھی, یہ آپ مانتے ہیں؟ 9 سال کی آپ کا جو رخصتی ہوئی ہے اس وقت آپ کی عمر 16 سے 18 کے درمیان ہے. مولانا بخاری, مسلم, نسائی شریف کی بات کر رہا ہوں. بخاری میں ہی غلطی ہوئی ہے. بخاری کی غلطی ہے. ہاں یس, بخاری قرآن نہیں ہے. Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she says, radhiyallahu anha, she says that I married at the age of 9. After I attained puberty, I married and I consummated the marriage with the Prophet after she attained puberty at the age of 9. There are various hadith. I know that there are some so-called pseudo-Islamic dais or pseudo-Islamic scholars who say no, the age of Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, it was in 9, it was 19, and they give various arguments. They say in the Arabic language is Ashra and Tesa, 10 plus 9, the 10 was missing, actually it is 19, and various other things. All this is totally nonsense. مولانا کہہ رہا ہوں, لیکن یہ تو متواتر حدیث ہے مولانا. ارے پہلے سن تو لیجئے. بخاری کی نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے. جب اس پر تحقیق ہوئی اور تحقیق ہونے کے بعد جب اس پر نکلا ہے تو 18 سال کی عمر, 16 سے 18 کے درمیان. مولانا وہ تحقیق مجھے پیش کرے, اس سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, تو سنیے تو صحیح, یہ صرف بخاری میں حدیث نہیں ہے, یہ متواتر حدیث ہے. متواتر ہے ہی نہیں جناب من, جن لوگوں نے بھی اس کو لیا ہے بخاری سے ہی لیا ہے. اچھا مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں ایک جگہ غلطی ہو گئی ہے. مولانا سنو میری بات سنو, ایک ہی جگہ رہ جائے. مولانا آپ کو اصول حدیث پتا ہے؟ بالکل پتا ہے. اوکے, جو نسائی میں اور باقی کتب میں جو یہ حدیث آئی ہے, کیا اس میں جو راوی کی جو چین ہے اس میں بخاری ہے, مینشن ہے؟ بخاری نے لیا ہے.
نہیں میرا سوال آپ نہیں سمجھے. میں کہہ رہا ہوں کہ محدث جب بھی کسی حدیث کو لے کے آتے ہیں تو وہ اس میں راویوں کو مینشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب یہ بخاری کے علاوہ مسلم میں اور دیگر کتب میں موجود ہے تو کیا ان کی جو راویوں کی لسٹ ہے اس میں بخاری مینشن ہے کہ انہوں نے بخاری سے لیا ہے, امام بخاری سے؟ کم و بیش وہی راوی ملیں گے, باقی آپ نے کہا بخاری سے لیا ہے, بخاری اس میں راوی ہے ہی نہیں. حاصل کر کے اس چیز کو دیا ہے کہ کم و بیش راوی وہی ہیں. لیکن مولانا آپ کہہ رہے تھے کہ بخاری سے لیا ہے, بخاری باقی کتابوں میں بخاری ایز اے راوی ہے ہی بخاری نہیں. سے لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے بخاری سے لینے کا مطلب؟ امام بخاری ایک راوی ہونا چاہیے اس میں. اگر آپ دیگر روایت سے آئے گی تو بخاری سے تو نہیں لیا ہے نا, ان کی اپنے پاس الگ سے روایت میں راوی موجود ہے. آپ نے چیک کیا کہ سارے بخاری میں مسلم میں کم و بیش راوی وہی ہیں؟ تو کم و بیش ایگزیکٹ تو نہیں ہے نا مولانا. جو فرق آیا ہے وہ نمبر پہلے اچھا فرق ہوئے ہیں, مولانا کچھ زیادہ نمبر کے ساتھ کچھ کم نمبر کے ساتھ. یہ نمبر سیم ہے, وہ کیا نام راوی سیم ہے اوپر جانے کے بعد. اب جہاں تک حضرت امام بخاری نے لیا وہاں تک اس کے بعد امام نسائی لیتے ہیں تو ان کے ساتھ 2 نمبر ایڈ ہو جاتے ہیں. لیکن نسائی میں امام بخاری چین میں ہے ہی نہیں نا مولانا. ابھی میرا اصل میں میرے وہاں پہ نا سنیے نا مولانا, راوی نہیں ہے امام بخاری, راوی ہے. امام بخاری محدث ہے لیکن اگر امام راوی ہے وہ, میں بتا رہا ہوں نا, میں اس کی آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ سنیں گے. آپ نے جو سوال کیا بخاری کی بات کر رہے ہیں, اگر کیا امام بخاری راوی ہیں؟ اگر کوئی, میں بتا رہا ہوں اس کا جواب تو لے لو. امام بخاری صحیح البخاری میں راوی نہیں کہلائیں گے, لیکن کوئی اگر دوسرا چاہے امام مسلم ہو یا کوئی دوسرے محدث ہے, اگر وہ امام بخاری سے کوئی حدیث لیتے ہیں تو امام بخاری راوی بن جائیں گے ان کے کتاب میں. مولانا یہ تو بیسک چیزیں ہیں اصول حدیث کی. میں جو کہہ رہا ہوں آپ نے سمجھا ہی نہیں, میں راوی ہی پہ بات کر رہا ہوں. ہاں راوی جب ہم دونوں کو دیکھتے ہیں تو راوی سیم ہے. نہیں سیم نہیں ہے مولانا. ابھی میں اصل میں سنیے تو صحیح, کا صرف فرق ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نمبر کسی میں کم ہے اور کسی میں زیادہ راوی بڑھ جاتے ہیں نا. ایگزیکٹ کیا راوی ہے, میرا ابھی لائٹ چلے گئی ہے, ورنہ میں آپ کو دونوں 3 جو امام بخاری, امام مسلم اور باقی لوگوں نے حضرت عائشہ کی جو حدیث نقل کی ہے میں پورے راوی آپ کو بتاؤں گا. ہاں یہ بات ہو چکی ہے پہلے. یہ میرا نیٹ چلا گیا, نپور شرما نے جب یہ چیز کیا تھا, لیکن اب تک مولانا کو اب تک نہیں سمجھ میں آئی تھی یہ بات. 1450 سال کے بعد یہ تحقیق نکلی ہے کہ حضرت عائشہ اور اس کو بہت سی چیزوں پہ تحقیق نہیں کیا, بہت سی چیزوں پہ تحقیق نقل کرتے چلے گئے. اللہ اس کو بچا نہیں پائے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ 1450 سال تک ایک غلط چیز پہ آتا رہا لوگوں کے پاس. اللہ نے اس کی حفاظت نہیں کی. نہیں, یہ اللہ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ اللہ نے آپ کی پاکی کی حفاظت جب ضرورت تھی کی نا آپ نے. کس کی پاکی؟ اس کے بعد پھر تو ان کے فالوورز حضرت عائشہ کا. اچھا آپ جو ہے حنفی ہے مولانا, امام ابو حنیفہ کے نزدیک یا مسلک حنفی کے نزدیک کیا ایک بوڑھا انسان, ٹھیک ہے 55 سال کا, وہ 9 سال کی بچی سے شادی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو پھر یہ تو بات وہی ہو گئی نا, کیوں نہیں کر سکتا؟ اچھا تو یہ چائلڈ میرج جو ہے یہ سماج کے لیے اچھی چیز ہے. چائلڈ ایکٹ آپ نے آج بنایا ہے. نہیں تو آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ایک 55 سال کا بوڑھا 9 سال کی بچی سے شادی کرے؟ اس وقت بالکل نہیں تھا. اسلام تو قیامت تک کے لیے نا. جو ہے رخصتی جو ہے وہ آپ کی 18 سال کی عمر میں ہو رہی ہے. یہ بھائی مولانا صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے فقہ حنفیہ میں ایک انسان 55 سال کا 9 سال کی بچی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا اگر وہ بالغ ہے؟ تو یہ سماج, اچھا بالغ 9 سال میں لڑکی چھوڑ دیجئے, 9 سال, ایک منٹ, بالغ ہونا, 9 سال میں بچی بالغ ہوتی ہے؟
اسلام کے نئے جو بھی قانون دیے ہیں وہ یونیورسل دیے ہیں. 9 سال میں بالغ ہوتی ہے بچی. یس عرب کی دنیا میں 9 سال کی عمر میں ہی بچیاں بالغ ہو جاتی تھی. یہ ڈیٹا کہاں سے ملا آپ کو؟ کیونکہ اگر عرب میں سنو تو صحیح مولانا، اگر عرب میں 9 سال میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہے تو ابھی سعودی عربیہ میں تو منیمم جو ایج ہے وہ 18 سال ہے. ہاں تو وہاں پہ 9 سال میں تو بالغ نہیں ہو رہی ہے بچیاں، ورنہ وہ 9 سال کا رکھتے. فزیکلی جو سائنٹیفک ہے ہاں وہ بالغ ہونے کا کیا ہے؟ حیض کا شروع ہو جانا. کیسے حیض کے شروع ہونے سے؟ مولانا یہ بتائیے، آپ کو تھوڑا تو علم ہوگا، آپ کے گھر میں آس نہیں، پاس میں بالکل علم نہیں ہے صاحب، آپ کے سامنے میرا بالکل علم نہیں ہے، میں جاہل ہوں. نہیں مولانا. اچھا مولانا حیض آنے سے، وہی چیز بتا رہا ہوں. اچھا حیض آنے سے جب یونیورسل قانون بنتا ہے مولانا تو صحیح، تو وہ ایک یونیورسل ہر جگہ کے لیے بہت. لیکن حیض آنے سے لڑکی فزیکلی فٹ نہیں ہوتی ہے مولانا. ایک سیکس کر کے بچہ، سنو تو، ہاں میں ثابت کروں گا آپ کو. کر دیں. جی میں آپ کو حیض ہونے کا مطلب ہی یہی ہے نہیں کہ وہ فزیکلی شی از فٹ. نہیں مولانا، آپ جو ہے نا غلط آپ کی سمجھ ہے. میں آپ کو ڈیٹا بتاتا ہوں. I know very well. میں آپ کو ڈیٹا بتاتا ہوں. اگر صرف حیض آنے پہ ایک لڑکی کے ساتھ اگر وہ کوئی ہم بستری کرے اور اس کو حمل رک جائے اور وہ بچہ ڈیلیور کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتی ہے، اس کی باڈی اندر سے ابھی جو ہے نا بڑی نہیں ہے کہ وہ ایک بچے کو اندر لے کے اس کے بعد اس کی ڈیلیوری وہ بچے کی. مولانا کیا کہتے ہیں، 9 سال کی بچی یا 11 سال کی بچی آپ نے دیکھا ہے کتنی ہوتی ہے؟ بالکل دیکھا ہے. آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں مولانا؟ بالکل دیکھا ہے. ہر باڈی اپنے اپنے ریفلیکشن رکھتی ہے، لیکن جب کوئی ایک قانون تو یہ قانون اللہ کو نہیں پتا تھا کہ صرف حیض آنا جو حیض ہونے کا مطلب یہ حیض کی شرط کدھر ہے؟ کا مطلب شی از فٹ فار دس ورک. نہیں ہے نا، سمجھ رہے نا. اب اس کی 9 سال میں کسی بچی کو کنڈیشن کیا ہے وہ سب پر، میں یہ نہیں کہتا کہ سب پر آ جائے گی مولانا، لیکن شی از فٹ فار دس. کیسے جب وہ فٹ ہی نہیں ہے، جب ڈیٹا بتا رہا ہے کہ ڈیٹا کو کس ڈیٹا کی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ڈیٹا سائنٹیفک ڈیٹا کی بات کرو گے نہیں بیٹھے گا. سائنٹیفک ڈیٹا ہے. ٹھنڈے ملک کی بات کرو گے نہیں بیٹھے گا. گرم ملک کی بات کرو گے وہاں بیٹھ جائے گا. سائنٹیفک ڈیٹا بتا رہا ہوں مولانا. صرف حیض آنے سے لڑکی فٹ نہیں ہوتی ہے ڈیلیوری کے لیے. یہ مجھ کو آپ دے دیجئے کسی کی تھیوری تو میں اس پر تھیوری نہیں، میں آپ کو تھیوری نہیں، میں آپ کو فیکٹ اور نمبرز بتاؤں گا. ہاں وہی بتا دیجئے گا. ہاں آپ کے کہنے سے تو ہی نا، مجھے اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس چاہیے. چلیے میں آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دے دوں گا. ایویڈنس دیجئے. ایویڈنس بھی دے دوں گا. اچھا دیں گے تو میں دیکھوں گا، سوچوں گا. بالکل سوچیے گا. میرا آپ کی طرح سے سوچنے کا انداز نہیں ہے کہ میں اپنے رب کو کیا نام ہے کٹگرے میں کھڑا کر دوں، میں اپنے نبی کو کٹگرے میں کھڑا کر دوں، تو وہ میں نہیں کروں گا. میں اپنی عقل کو اور اپنے علم کو دوش دوں گا کہ میرے پاس علم کم ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں اپنے رب کی مشیت کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں، اور نبی نے جو بات کہی میں وہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. میں آپ کی طرح بیٹھ کے کٹگرے میں نہیں کھڑا کروں گا کہ میں ان دونوں عظیم ذات کے سے اپنے آپ کو، اپنی سمجھ کو اور اپنی عقل کو اور اپنے علم کو بڑا کر دوں. بالکل یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ جیسے لوگ کر سکتے ہیں. اچھا مولانا، یہ جو آزاد ہے، یہی تو بات کہتا ہوں، آزاد ہے. اس کا جواب جب آپ سے سوال ہوگا تو آپ کو جواب دینا ہوگا. اچھا مولانا ایک بات تو سنو. آپ نے جو بخاری کی جو حدیث ہے اور باقی چیزوں میں جو حدیث ہے کہ اپنی عائشہ خود فرماتی ہے کہ میں 9 سال کی تھی، آپ اس کو 18 کرنے کی چکر میں جو ہے 18 نہیں کر رہا ہوں میں، رخصتی کی بات کر رہا ہوں. ہاں رخصتی 9 سال میں ہوئی نا. رخصتی سیکنڈ کوشچن کیا. ارے رخصتی تو 9 سال کی ہے حدیثوں میں. گھر جو آئی ہیں وہ 18 سال کی عمر میں آئی ہیں. نہیں 9 سال. امی عائشہ کہہ رہی ہے میں 9 سال کی تھی. میں نہیں مانتا. یہ کہاں سے لائے آپ؟ لاؤ میں ابھی بتاتا ہوں، 1 منٹ، میرا انٹرنیٹ آ گیا ہے، میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بتاتا ہوں. 1 منٹ. نہیں آپ، میں سامنے دیکھوں گا تب نا. میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں، عربی میں بھی پڑھ دیتا ہوں مولانا. دیکھیے حوالہ ایسے آپ کی زبانی سے نہیں مان لوں گا میں. آپ حوالہ بھیجیں اور میں دیکھوں گا. میں آپ کو حدیث نمبر بتا دوں. حدیث نمبر سے بھی کام نہیں چلے گا. اچھا کیا جاننا ہے آپ کو؟ آپ مجھے بھیجیں گے، میں دیکھوں گا. ہاں ایسے تو ہی نا کہ آپ بولتے جائیے حدیث نمبر، یہ حدیث نمبر، یہ حدیث نمبر، اور میں اس پر یقین کرتا چلا جاؤں کہ آپ نے جو بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے.
मैं हाँ। देखूंगा हदीस में। ये देखिए, आप मैं हदीस नंबर दीजिए, मैं आपको इन बताता हदीस हूँ। मैं उसको देखकर आपको जवाब दूंगा। अच्छा देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर, नहीं, उसको मुझे सुनना ही नहीं है ना, तो आप मुझे आप भेजिए। मौलाना, आप तो पढ़े होंगे ना मौलाना। अरे भाई आप भेजिए, हर चीज जहन में नहीं रहती माय डियर। लाखों की तादाद में हदीस है, लाखों की तादाद अच्छा, में। मैं आप समझ दो रहे हैं ना, हदीस जो है अभी आपके सामने है, दोनों के ये देखता हूँ, रावी देखता हूँ। आप चलो, पढ़ देंगे, मुझे नहीं पता कि वो हदीस है या आपने पढ़ दिया गढ़ के। आप अरे समझे ना, ये मुझे नहीं पता, जब तक कि आप हदीस नंबर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर ये, अच्छा, जिल्द ये तो नंबर मालूम ये, होगा आपको वो मैं कि, देखूंगा उसमें। चलिए मैं आपको भेजूंगा जरूर ठीक है ना, मौलाना, आप मैं किसी की भेजूंगा आपको। याददाश्त को चैलेंज मत करिए भाई। अच्छा, मैं खुद भेज मैं दूंगा अपनी आपको। याददाश्त को भी चैलेंज करके नहीं प्रूफ कर रहा हूँ, नहीं साहब मेरी याददाश्त हर जगह सही है। अच्छा ठीक है मेरी मौलाना, नजर से गुजरी होगी, कोई जरूरी लाखों की तादाद में हदीसें हैं, ठीक है, नहीं गुजरी। मैं आपको भेज दूंगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको इतना तो याद होगा कि जब अम्मी आयशा की जो रुखसती थी, उसमें अम्मी आयशा ये कहती है कि मैं झूले में खेल रही थी, मेरी माँ उम्मे रुमान मुझे पकड़ के लेके आई और मुझे धुलाया, हाथ पैर धुलाया, रेडी किया, मुझे ये पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। ये हदीस आपको पता है कि ये भी नहीं पता है, याद नहीं है? या आप रुखसती का दाम लेके कह रहे हैं? हाँ, रुखसती के दिन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नहीं, याद नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं, रुखसती की बात ही नहीं है। अच्छा चलिए, मैं आपको फिर, आप चूंकि अभी हाँ वो भेजेंगे ना आप, भेज तभी दूंगा, मैं मैं देखूंगा। आपको साबित करूंगा कि रुखसती के वक्त जो है अम्मी हाँ आयशा हाँ, वही 9 वही साल की चीज थी। भेज दीजिए, वही चीज भेज दीजिए ना। हाँ आप हाँ, देखिए, जब कोई ऑब्जेक्शन आप कर रहे हैं, हम हम्म, भागेंगे नहीं। आप सही जो है, बहुत ऑब्जेक्शन अच्छे कर रहे हैं मौलाना, हम देखेंगे, जरूर। ठीक है ना, और वो देखेंगे, उस पर तहकीक करेंगे अगर वो चीज है, हाँ, लेकिन अगर ठीक है ना। अगर हकीकत जो है साबित हो जाए और गलत साबित हो जाए तो उसको तस्लीम करेंगे आप? बता हकीकत क्या? अगर जो हकीकत तहकीक होने के बाद ये हाँ, साबित हो जाए कि वो मामला गलत है, जैसे हिदायत गुमराही का बिल्कुल मैंने मैं नहीं आपको, गलत कहूंगा। अब मेरे अपने नबी साबित के होने के किसी बाद भी नहीं? किसी एक्ट को गलत नहीं कहूंगा मैं। मैं अपने साबित हो, नबी के सॉरी सॉरी, मैं हाँ अपने नबी के किसी एक्ट को हाँ, किसी भी हालत में गलत नहीं ठहरा सकता। साबित होने के बाद भी? साबित क्या करेंगे आप? क्या तो साबित करेंगे? आप कह ये रहे हो कि मैं आपका बनाया तहकीक हुआ करता हूँ। फार्मूला है, जो मेरे रब ने और जो मेरे नबी ने फार्मूला बनाया है, दैट हाँ, इज फैक्ट। बाकी ले, सब फेक, लेकिन एवरीथिंग इज गलत फेक। साबित होने के बाद भी आप नहीं क्या मानेंगे, तो ये साबित तो करेंगे माय जिद है। डियर, क्या साबित करेंगे अच्छा, आप? अच्छा मौलाना एक बात बताओ। आप ये साबित करेंगे ना कि 9 साल में शादी नहीं हो सकती, मेरे नबी ने किया है तो हो सकती है। नहीं तो ये गलत है ना, एक बूढ़ा या 55 आप कह साल का सकते हो, हम 9 नहीं कह साल की सकते। बच्ची से शादी मेरा करे। नबी का कोई अमल रॉन्ग हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? दैट इज लास्ट, दैट क्यों? इज लास्ट, क्यों? बिकॉज ऑफ आवर लॉर्ड अल्लाह जल्ले शानहू। लेकिन खुदा जो है मौलाना, आप वो क्रिएटर है, उसे पता है। मौलाना आप आप बने हुए हो, जज्बाती हो आपने गए। बनाया नहीं है कुछ। अच्छा, आप आप बने हुए जज्बाती हो, हो गए। उसे पता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। लेकिन वो तो हम, हमारा रब जानता है, और लेकिन हमारे वो रब ने रब अपने कौन नबी है को सब कुछ बताया है। मौलाना? लेकिन वो रब आपकी कौन है, कोई वो कैसे हैसियत पता नहीं चला है, आपको? आपकी कोई हैसियत नहीं है माय डियर। मौलाना लेकिन आपको वो आप तो रब अल्लाह है मजबूर कैसे? इंसान एक हो, जितना उसने इल्म दे दिया उसी में ही उछल कूद कर लो। मतलब नबी से कोई भी गलत काम हो जाए आप उसको गलत नहीं हो ही मानेंगे? नहीं सकता, हो किया जाए ना, की एक बात ही अलग 55 है। साल में एक 9 साल की हो बच्ची के ही साथ नहीं सकता, शादी की, पॉसिबल हम ही बिस्तरी नहीं, की। तो मैं वही, इम्पॉसिबल, समझे ना। लेकिन रसूलुल्लाह ने 55 देखिए साल अब में एक आप 9 सुन साल लीजिए, की आप बच्ची के साथ गुमराह हम हो बिस्तरी चुके किया। हैं, अरे आप मौलाना गुमराह हो ऐसा क्यों चुके कह रहे हैं? हैं। सुन अच्छा लीजिए, इसको, आप गुमराह, सुन तो लें अब अच्छा पूरी सुन रहा बात हूँ, सुने। सुन रहा हूँ। आप गुमराह हो चुके हैं। ये जिद कैसे करना साबित हुआ आपका गुमराह हो चुका हूँ? मकसद, आपका मकसद तहकीक नहीं है, आपका तहकीक मकसद है। जानना नहीं है, अरे आपका मकसद दूसरे को इस चीज के लिए कंपेल करना कि तुम नहीं, अपने नबी को गलत जानो। नहीं और मैं, जो उम्मती अपने नबी को गलत जाने, वो हाँ, फिर उसका उम्मती नहीं है, वो गुमराह हो चुका। लेकिन तो गलत यू को तो आर गलत बोलेंगे ना ऑलरेडी मौलाना। ऑन द वे ऑफ गुमराही। अच्छा अगर मौलाना, आप तहकीक कर रहे होते हाँ, कि हजरत तो ये मैं बात है, तहकीक मौलाना किया, ये बात रसूलुल्लाह है, उसमें और ये पीडोफाइल मेरी साबित समझ हुए। में नहीं आया, ये मेरी समझ में नहीं आया, मौलाना इसे आप समझा दें तो बात दूसरी हो गई। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे वो भेजें, मैं मौलाना आपको, देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा, आप उस पर
रुक नहीं रहे हैं। अच्छा। आपका इंसिस्ट ये है कि आप नबी को गलत माने। नहीं आप उनसे अभी गलत हो गई, उनसे गलती हो गई। मौलाना मैं ये I नहीं can't कह रहा हूँ। accept, sorry, I मैं can't accept. मैं ये If you नहीं। want to know anything, you send me all the अच्छा proof, चलिए मैं आपको okay? भेज देता हूँ, आप Then I जज्बाती will ना हो give you मौलाना। answer. आई Then I सेंड will यू, give डोंट you वरी, answer. आई सेंड यू। Okay? अच्छा मौलाना एक लास्ट बात बस, इसके बाद फिर कट कर दूंगा। अच्छा ये आपको ये मालूम है कि ये, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ मौलाना, आपको ये मालूम है कि ये इंसानियत के खिलाफ है कि आप किसी भी महिला को, किसी भी खातून को, किसी औरत को, किसी फीमेल को गुलाम बनाए और उसके बाद सेक्स करे उसको और उसको मार्केट में बेचे भी। आप इसको इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या इंसानियत के खिलाफ मानते हैं इस चीज को? आज वो चीज खत्म तो हो चुकी है, नहीं तो इसको खत्म लेकिन करने वाला भी इस्लाम है। नहीं, पहले खत्म करने वाला इस्लाम खत्म नहीं करने है। वाला भी इस्लाम है। अगर आप मेरे को साबित कर दे इस्लाम कि आने से अल्लाह पहले ने, ये सारी चीजें थी, अच्छा सुनो तो सही और इस्लाम मौलाना, के आने के बाद ही ये चीज पूरी खत्म बात हुई तो है सुनो दुनिया से। मौलाना, मैं क्या हाँ, कहता हूँ। हाँ। अगर आप मुझे साबित कर दे कुरान की एक आयत या रसूलुल्लाह की एक हदीस से कि अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने बांदी बनाना और उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना हराम कर दिया है, अल्लाह की कसम मैं जो है ना ये सारी चीजें छोड़ के एक पक्का मुसलमान और एक बरेलवी मुसलमान हाँ। बन जाऊंगा, अगर आप साबित ठीक- करते। चैलेंज ठीक लेते है। आप ये? ठीक है, मैं देखता हूँ। इसको हराम साबित करना है आपने, लौंडी के साथ सेक्स करने को और उसको बेचने को। मैं देखता हूँ। ठीक है, लेकिन ये आप इस्लाम इस ही ने मामले नहीं, को गलत इसलिए समझते हैं या सही समझते हैं, ये तो बताएं। भाई तभी तो ये चीज खत्म हुई है, और इसको तो खत्म आप करने इसको, वाला इस्लाम ही है। नहीं लेकिन आप ये मानते इसको हैं कि खत्म किसी करने को, वाला इस्लाम है ना, इसको इजाजत इस्लाम ने दी, ठीक है ना, मौलाना और खत्म किया है इस्लाम ने, वरना उस वक्त में सुनो ये तो चीज सही कॉमन मौलाना, थी। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो जितने भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं, इंडिया में था civilization ऐसा, थी, हमारे भारत में था। मेरे को इसकी दलील भारत में, एवरीवेयर दुनिया के अंदर इस्लाम आने से इतने पहले। जज्बाती क्यों हो रहे हैं आप, थोड़ा रुको तो सही वही मौलाना। बात, एवरीवेयर मुझे इस्लाम आने से 1400 साल पहले ये चीज मौजूद थी। अच्छा सुनो तो सही, हाँ। जज्बाती की हो रहे, सुनो नहीं मैं आपको कह जज्बाती रहा हूँ। नहीं हो रहा हूँ मैं। हाँ तो रुको जज्बाती तो होता ना सही। तो मैं आपका फोन काट नहीं देता। बहुत अच्छे, आपने लेकिन मैं कसम ये से, मान के चला हूँ, आज पहली बार मुझे एक्स हाँ। मुस्लिम से मुलाकात हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज बहुत अच्छी फर्स्ट बात, टाइम कोई एक्स मुस्लिम मेरे से भिड़ा है। माशाल्लाह, बहुत हाँ। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा मौलाना आपसे बात हाँ। करके। तो ये अच्छा, लगा ना कि आप एक लेकिन मुस्लिम ग्रुप से जज्बाती तो आपका लग रहे हैं आप, ताल्लुक है। जज्बाती तो, बिल्कुल नहीं। हाँ क्यों तो हो सुनो जाऊंगा, तो मुझे सही। पता है ना कि एक्स मुस्लिम कर क्या रहा है, तो- आई नो वेरी वेल। अच्छा आप देखते हैं, कौन से एक्स मुस्लिम को देखे हो आप, कि आप हैं, कौन से एक्स मुस्लिम को ज्यादा मैंने देखे हो? एक्स मुस्लिम डिबेट्स देखी है। फर्स्ट किसकी? टाइम किसी से बात हो रहा है, बात नहीं हो रही देखी है। किसकी थी, नाम कुछ अब याद ये है? याद नहीं है, इतनी फालतू चीजें एक्स याद मुस्लिम नहीं साहिल नाम सुने हो मौलाना? है। एक्स मुस्लिम साहिल को देखा है इंडिया टीवी पे? आई डोंट नो। अच्छा चेक कर लेना एक्स मुस्लिम साहिल के बारे में, आप ही हैं? मैं ही हूँ वो। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ ठीक है, बहुत ठीक अच्छी है। बात है। आप अपना क्वेश्चंस भेजिए। जी अच्छा Okay? सुनो तो सही I will मौलाना, give you answer। ये Thank you. मोबाइल पे ऐसे नहीं होता है ना? थैंक यू। आप मुझे अपना क्वेश्चन भेजेंगे, आई विल गिव यू आंसर। आंसर, और आंसर नहीं रहा तो कबूल तो करेंगे ना कि जो गलत है वो गलत है। जो सेटिस्फाई कर सकूं, ठीक हाँ। है। लेकिन अगर सेटिस्फाई आप होना चाहेंगे तब, और नहीं बिल्कुल। चाहेंगे तो कोई दुनिया में किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। नहीं मैं ठीक है ना? बिल्कुल, और अगर क्योंकि आपका एक ग्रुप है, आपका काम ही यही है, आपका मकसद ही यही है जी कि कुरान का मिस इंटरप्रिटेशन कराना, नहीं मिस और इंटरप्रिटेशन हदीस नहीं है को मिस मौलाना, इंटरप्रेट करना। यस आई नो वेरी वेल, मैंने बहुत सी डिबेट मैं तो देखी है। तफसीर बता उसके के अंदर, करता हूँ ठीक है ना? मौलाना। तो वो तफसीर नहीं आप बता रहे, आप सिर्फ तर्जुमे की मैं बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको हमेशा ये तफसीर कहा- बता दूंगा अभी जो तफसीर, आपने। आप भेजिए मुझको, अपना लिटरेचर भेजेंगे ना। अच्छा मैं आपको भेजता हूँ। बेहतर अच्छा अंदाज में आंसर देगा। सुन तो लो। ओके हाँ ओके, ये बात, आप अपना भेजिएगा। ये तो क्योंकि मैं कंप्लीट सफर करने में दो हूँ, मैंने मौलाना। पहले भी आपसे कहा था कि इस वक्त अच्छा, मेरे चलिए। सामने कोई बुक तो है नहीं कि मैं उसको जो है रेफरेंस में कभी बता आप दूं। बुक के साथ ठीक है बैठेंगे? ना? हाँ, तो जब भी आप चाहोगे आप भेजना, लेकिन नहीं अभी तो आप अपना सफर पहले में है ना। क्वेश्चनर भेजो, ऐसे नहीं। अच्छा देखिए आप ये सब सफर में चीजें है ना अभी? हवाबाजी नहीं है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए, उसके साथ आपके दलाइल होना चाहिए जो आप पेश कर रहे हो।
تو ہم آپ پھر بک اسی کے ساتھ کوشچن کا کبھی آنسر رہے. دیں گے, آپ کے دلائل کے اگینسٹ میں جو دلیل ہوں گی اس کو ہم پیش کریں گے. ٹھیک ہے اچھا نا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, سنو تو صحیح. میں کہہ رہا ہوں آپ کہ کیا سننا ہے, کب آپ اب کیا موجود سننا ہے؟ رہتے ہو دیکھیے کتابوں کے ساتھ. اب کیا سننا ہے؟ یو آر میں- ایکس مسلم گروپ, آئی ایم اے مسلم, آئی Yes, ایم ناٹ ایکس مسلم, آئی ایم اے مسلم. I know that, Maulana. بس اوکے, بس that's it. But اب آپ when you کوشچن will آپ be مجھے بھیجیں, available بحث with نہیں the کریں. books, when you will be available with the books, so that I can call you at that time. If you let me know the No, time. I will not argue on phone. I will give you every single question you have. I will give you answer. But Okay, you so send let's me do one your thing, question Maulana. with your dalil. You Let's send me your do one question. thing. Okay, on Let's do one thing. my WhatsApp. You can Okay. send me. You can Okay, send let's me. do one thing, Maulana. Let's do one thing. So what we will do, I have my own channel, okay, where I go live. So what we'll do, let me know a time. We'll fix this three topics, okay? One is Hidayat and Gumrai. Second is Prophet's marriage with Hazrat Aisha. Second, and third is sex slavery in Islam. Okay. So let me know the date and time. We'll fix the discussion میں on my میڈیا میں channel. جاتا ہی نہیں. میں میڈیا میں نہیں, میرے چینل پہ میں مولانا. جاتا ہی نہیں صاحب. آپ کا کوشچن دیجئے اور آپ ہم سے آنسر دیجئے. ارے آپ پھر مولانا, میڈیا پہ آپ چلائیے, اپنی چاہے جہاں تحقیق کے چلائیے, ساتھ آئیے گا اس نا سے مولانا. مطلب نہیں ہے. دیکھیے, آپ اپنا کام جو آپ کا ایجنڈا ہے آپ کر رہے ہیں, جی وہ جی. ایجنڈا میرے کو بھیج دیجئے, میں آپ کو آنسر دوں گا. اچھا, تو یہ لاسٹ جو سوال آپ سے پوچھا ٹھیک ہے تھا نا؟ میں, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ کیا یہ انسانیت کے خلاف مانتے ہیں آپ, کیا نہیں مانتے کہ میں کسی کو انسانیت یا غلام. اسلام انسانیت کا سبق دیتا ہے, اور اسلامی نے اس کو بریک کیا ہے. تو اس کو انسانیت کے خلاف دنیا میں مانتے ہیں. آپ یہ دوسرا کوئی لے کے آئیے جس نے اس کو بریک کیا ہو. یہ ابراہم اس لنکن نے پوری ختم کیا پرتھا ہے, کو, یو اس این نے پوری ختم پرتھا کیا کو, ہے. غلام ڈائنیسٹی, غلامی کو جو ہے اس کو ابراہم کس نے لنکن نے روکا کیا ہے مولانا, ہے؟ اللہ نے نہیں روکا, نہ رسول نے روکا ہے. یہ تو ابراہم لنکن جب آیا تھا تبھی اس نے سلیوری کو ختم کیا ہے. اس کا آپ نے اسی کو خدا بنا یو لیا, پیغمبر بنا این نے لیا ہے. ختم کیا ہے. آپ کے ارے نہ اللہ نے کیا کیا ہے بات نہ کر رہے ہو, رسول یہ نے سب تو کیا ہے. بات کے میں آپ کو پیداوار 5 لاکھ کا چیلنج دیتا ہوں ہے. مولانا. یہ سب تو بات کی پیداوار ہے مائی ڈیئر. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو اسلام نے اس کو 5 بہت لاکھ کا پہلے چیلنج اس مولانا, چیز 5 کو, لاکھ کا چیلنج میرے طرف سے. اگر آپ میرے کو قرآن اور حدیث سے یہ بتا دے کہ اللہ نے یا رسول اللہ نے غلام کو بنانا, غلام کے ساتھ سیکس کرنا, غلام کو بیچنا حرام کر دیا ہے, اللہ کی قسم, اسی رب کی قسم, 5 لاکھ روپیہ میرے طرف سے آپ کو ہدیہ. یہ میرا چیلنج ہے. بھیجیے, میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا. دیکھ کے بتاؤں گا. جی, یہ چیلنج ہے. آپ مجھے ڈھونڈیے, نہیں یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ حرام کیا ہے, اور آپ نے مجھے بھیجنا ہے. میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھی ہائی بھیجوں گا, اور 5 لاکھ میرے طرف سے انعام ہے. اور اگر نہیں ثابت کر پائے, رکھیے, غریبوں کو دے. اچھا, ارے مولانا میری دل, اب میں قسم سے بولتا ہوں مولانا, آپ سے بات کر کے اتنا اچھا لگا نا, غلاموں کو بہت دے اچھا لگا. دیجیے گا. ٹھیک ہے, ہاں غلاموں کو دے دیں گے, چلیے. لیکن اگر آپ نہیں ثابت کر پائے تو آپ ابھی یہ مان رہے ہیں کہ غلام کسی کو بنانا, اس کے ساتھ سیکس کرنا اور اس کو بیچنا یہ انسانیت کے خلاف ہے, یہ آپ مان رہے ابھی؟ بالکل نہیں. اچھا, اس کو انسانیت کے خلاف نہیں مانتے آپ؟ لیفٹ. اس کو انسانیت کے خلاف نہیں مانتے آپ؟ غلام بنانا, سیکس کرنا غلاموں کے ساتھ اور بیچنا. اب تو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے غلام کو آزاد کرنا مولانا, آزاد کرنے پہ سوال نہیں ہے. سب کیا سے بڑا غلام, ثواب کا کام قرار دیا. یہ سوال نہیں ہے مولانا, اور آپ یہ اس سے ثواب سمجھدار ہے. قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس پرتھا کو میرے نبی ختم کرنا چاہتے نہیں کیے تھے, اور نا, انہوں نے ختم کرنے کا راستہ بتایا, نہیں اس کو ختم نہیں ثواب کیے, قرار دیا, بڑی نیکی ختم نہیں قرار کیے. دیا. آپ جنگ میں سے سمجھ گئے؟ اور نہیں اس کے ختم کیے. تمام ایویڈنسز جو نبی نے, آپ جن دینا لوگوں نے مجھے. عمل کیا, صدیق اعظم نے کیا, میں اور آپ بھی کو لوگوں نے جو بھی عمل کیا ہے, اس کا میں ریفرنس دوں گا کہ نبی نے فرمایا اور اس پر عمل کیا لوگوں نے, پھر نبی نے مولانا اس پر خوشی کا اظہار مجھے کیا. سنیے تو صحیح, ہوتی ہے. مولانا سنیے تو صحیح. 5 لاکھ انعام اس بات پہ ہے کہ اللہ نے یا رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ اب سے غلام بنانا, غلام کے ساتھ سیکس کرنا بنا شادی کے, غلام کو بیچنا, یہ آج سے حرام ہو گیا جیسے شراب حرام ہو گئی. یہ ضروری ہے کہ حرام 5 اور لاکھ حلال ہی میرا, ہو.
बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये रास्ता खोल के रखा है कि जब आप जंग करेंगे किसी के साथ, तो आप वहां से उनकी औरतों को आप माले गनीमत के तौर पे उनको आप आपस में बांट सकते हैं, उनके साथ बिना शादी के आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, उनको मार्केट में बेच भी सकते हैं, क्योंकि खुद रसूलुल्लाह और सहाबा ने ये काम किया हुआ है। तो उन्होंने किया, ये साबित कर पाएंगे आप? अगर मैं बता दूं आपको, नहीं, नबी ने आप साबित कर पाएंगे कि नबी ने बेचा है? बिल्कुल मैं साबित करूंगा, भेजिए अभी मुझको। अभी मैं हवाला आपको दे देता हूँ। मैं हवाले वाले की बात मत करिए, मैंने आपसे क्या कहा? तो कैसे साबित होगा? करिए भाई, आप ऐसे बैठ के टेलीफोन पे कोई भी अगर लेकिन मैं साबित कर दूं कि रसूलुल्लाह ने, कहूंगा मैं, अगर अभी आपसे झूठ बोलूं, है ना, तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, चूंकि हम टेलीफोन, मैं हवाला दे रहा हूँ ना मौलाना, आप चेक कर लो, भेज देना। अच्छा मैं भेज दूंगा, में क्या लेकिन मैं अगर साबित कर दूं, मैं उसे दे दूंगा। अच्छा सुनो तो सही मौलाना, क्या नहीं है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, अगर मैं साबित कर दूं कि रसूलुल्लाह ने, यह शर्त के साथ कोई गुफ्तगू नहीं होती है। अच्छा नहीं, आप कॉन्फिडेंस में, तो आपको, आप देखिए दो बातें हैं, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आप एक्स मुस्लिम ग्रुप से हैं, ठीक है ना, अब आपका मकसद यही है कि अपनी बात को मनवाना, नहीं मनवाना, मैं दलील की रोशनी में मौलाना, मैं के खिलाफ आपको राय आमा तैयार करना, ये आपका एजेंडा नहीं मौलाना, आप गलत कह रहे हैं माय डियर। दलाइल की रोशनी में आई विल गिव यू प्रूफ, इस्लाम में है ही नहीं, आई विल गिव यू एविडेंस। जो बंदा अपने रब को गलत ठहरा दे, जो बंदा अपने नबी को ठहरा दे, तो पहले वो रब साबित तो हो मौलाना, ना उसका ताल्लुक इस्लाम से है, तो वो रब साबित तो हो मौलाना। आपका एजेंडा यही है कि आपको गलत साबित करना है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपने रब की वहदानियत पर, उस पर लेकिन ईमान रखता हूँ, इस सवाल का आपने, पर ईमान रखता हूँ। मेरा एजेंडा ये है कि आपके एजेंडे के प्रूफ के साथ मैं उसको रन आउट करूँ। आप अपना सवाल भेजिए, मैं आपको। अच्छा लेकिन इस चीज का तो आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि किसी को गुलाम बनाना, आपको जवाब इस पर नहीं दूंगा। अच्छा चलिए, अच्छा लगा बहुत। बात कह रहा हूँ, आप किधर मुंबई से ही है? हर बार कह रहा हूँ, ठीक है मैं समझ गया, सवालात भेजिए, भेज दूंगा, हम आपको जवाब भेजेंगे रिटर्न, ठीक है, ताकि आप कहीं भाग ना सके। ठीक है, तो मैं तो उसी के लिए कह रहा हूँ कि लाइव आजा मौलाना, पूरी दुनिया देखेगी। तो कोई तमाशा थोड़ी ना बनाना है मुझको। अरे मेरे आप जैसे लोग, आप वाले, आप जैसे कुछ भी बोल दें, आप समझ रहे ना, तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर मैं तो एक अकीदे से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आपके जरिए से लाखों लोगों को हिदायत मिलेगी मौलाना। आपके सवाल के मुताबिक आपको जवाब मिलेगा तहरीरी तौर पर, ये ज्यादा जो है ऑथेंटिक है ना, कि आपको मैं रिटर्न आंसर दे रहा हूँ, लेकिन आप ये ज्यादा ऑथेंटिक है भाई। अच्छा आप इतने जज्बाती की हो रहे, थोड़ा सुन तो लो। जज्बाती नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई, तो सुनो, मेरी भी तो सुन लो ना मौलाना, मैं आपकी कितनी बात सुन रहा हूँ प्यार से, आपसे मोहब्बत है, सुनो मैं ये कह रहा हूँ। आपकी क्या सुनूं, आप तो एक सवाल लेके मुझे, जितने भी है इस तरह के सवालात मुझे लोगों ने बताए कि अच्छा। एक्स मुस्लिम ग्रुप बना हुआ है, जिसमें इस तरह की खुराफातें होती रहती। तो इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? जो है वो सवालात कायम करते हैं, तो हमने कहा चलो कभी देखेंगे। तो आपने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के मेरा नंबर निकाला है, तो चलो अच्छी बात है। नहीं, इसको रोकने के लिए, आवाम को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? आप व्हाट्सएप भी करें, अपने सवालात भेजें, अच्छी बात है, संजीदगी से फिर बात हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मौलाना, और मैं आपका नंबर सेव करके आपको हाई भेजता हूँ। चलिए, ख्याल रखिए अपना मौलाना। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी